وہ ہے مسجد گوہر شاد اندرون حرم۔ گوہر شاد امیر تیمور جو تھا اس زمانے میں، اس کی جو بہو، اس کا جو بیٹا تھا شاہ رخ، اس کی بیوی کا نام تھا گوہر شاد۔ انتہائی دیندار عورت تھی، انتہائی باپردہ عورت تھی، یعنی بادشاہ کی بہو، اور آج تک کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ چاہتی تھی کہ حرم امام رضا میں ایک شاندار مسجد تعمیر کروں، اس کا نام تھا گوہر شاد۔ دیکھیے آج تک اس کا نام باقی ہے، مسجد گوہر شاد کے نام سے۔ اچھا، اس نے ایسے مزدور اور معمار بھرتی کے جن سے باقاعدہ شرائط نامہ لکھوایا گیا کہ تعمیر حرم امام رضا کی جو مسجد ہے، اس کا کوئی بھی کام جب بھی وہ کریں گے، کوئی بھی مزدور بغیر وضو کے کوئی کام نہیں کرے گا۔ شرائط نامہ لکھوائے گا، کوئی مزدور آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، کوئی بد زبانی نہیں کرے گا، حرم کے احترام کا مکمل خیال کرے گا، اور مسلسل ذکر خدا زبان کے اوپر انجام دیتے ہوئے تمام تعمیرات اس مسجد کے کام کرے گا۔ بار برداری کے جو جانور، جو سامان وامان کو لے جانے کے لیے ہوں گے، ان میں کوئی بھی جانور کو بھوکا پیاسا نہیں رکھا جائے گا۔ کسی پر اس جانور کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادا جائے گا، خواہ زیادہ چکر کیوں نہ لگانے پڑیں، جتنے چکر لگائیں گے اس کا دوگنا کرایہ میں اپنے پاس سے ادا کروں گی۔ دیکھیے گوہر شاد، کسی جانور کو مارا نہیں جائے گا۔ اور گاہے بگاہے وہ گوہر شاد معائنے کے لیے بھی آتی تھی۔ جب معائنے کے لیے آتی تھی تو مسجد کا اور حرم کا وہ علاقہ خالی کروا لیا جاتا تھا تاکہ اس پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، تو اور نقاب اتار کے پھر وہ معائنہ کرتی تھی۔ ایک دفعہ باقاعدہ آواز لگائی گئی، سب حرم کو خالی کروا لیا گیا، مزدور ایک جو مینار پہ چڑھا ہوا تھا اس کو آواز نہیں آئی۔ دیکھیے جو یہاں کی تاریخ بتائی جاتی، آواز نہیں آئی، وہ کام کرتا رہا، اس نے نقاب اتار کر اور شروع کر دیا معائنہ کرنا۔ اس مزدور نے جو اوپر سے دیکھا، تو جیسے کہ عام طور پر ڈراموں وغیرہ میں بھی آپ کو دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ عاشق ہو گیا ان کا، یعنی باقاعدہ اس کی تاریخ ہے۔ اچھا، یہ بتا دیا جائے کہ اس طرح کا جو عشق ہے یہ اپنے تمام لوازمات کے ساتھ حرام ہے، اور اتنا زیادہ اس کے اندر گرفتار ہوا کہ یہاں تک کہ بیمار پڑ گیا۔ عشق مجازی کی ایک نحوست یہ بھی ہوتی ہے کہ اس سے اس میں بیمار بھی انسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، مینار کا بہت ماہر تھا، کام سارا رک گیا۔ بہت مختصر کر کے وقت ختم ہو گیا، اس وجہ سے جا رہا ہوں۔ اچھا، کیونکہ بہرحال گوہر شاد بہت رحم دل تھی، جانوروں تک پہ اتنا رحم کرتی تھی، تو اس مزدور کی عیادت کے لیے گئی اور کہا کہ کم سے کم اس کو تو کسی طور پہ مکمل کرو مینار کو۔ اس نے کہا کہ مینار مکمل کرنے کی میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ مجھ سے شادی کر لو۔ مزدور نے کہا، حیران رہ گئی، کہنے لگی ارے میں شادی شدہ عورت ہوں۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، اپنے شوہر سے طلاق لے لو۔ ایک اور بات بتا دی جائے، فقہی مسئلہ ہے کہ کسی شادی شدہ عورت کو نکاح کا پیغام دینا یہ حرام ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی عورت طلاق رجعی کی حالت میں بھی ہے تو اس سے کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ یا بات چیت کہ اب تو تمہارے شوہر سے طلاق ہو رہی ہے، اس کے بعد ہم دونوں آپس میں شادی کر لیں گے، یہ والا بات چیت کرنا بھی حرام۔ طلاق رجعی میں بھی شوہر جو ہے وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے، ابھی تک وہ پہلے شوہر کی اجازت کے بغیر بلکہ گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی۔ تو وہ حیران رہ گئی، کہا کہ نہیں، تمہیں اپنے شوہر سے طلاق لے لینا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم ایک شرط جب یہ لگا رہے ہو تو ایک شرط میری بھی، کہ تمہیں کم سے کم 40 روز تمام نمازیں اس مسجد کے اندر اس انداز سے ادا کرنی ہے کہ غیر خدا کا کوئی خیال تمہارے دماغ میں نہ آئے، مکمل اخلاص کے ساتھ تم انجام دو گے، تمہیں اپنے شوہر سے طلاق لے کے تم سے شادی کر لوں، کسی غیر خدا کا یہ تمہیں وعدہ کرنا پڑے گا مجھ سے۔ اچھا، وہ روزانہ اس نے قبول کر لیا، روزانہ مسجد میں آنے لگا اور روزانہ آ کر نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے لگا، اور اس دوران مینار کی تعمیر کا کام بھی کرتا گیا۔ اچھا، جیسے جیسے 40واں دن قریب آ رہا تھا، گوہر شاد دل کے اندر بہت پریشان تھی۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کیا، اللہم صلی علی محمد۔ کہا کہ شوہر سے میں بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اس نوجوان کا دل بھی میں توڑنا نہیں چاہتی، مولا آپ ہی کوئی حل بتائیے۔ 40 روز گزر گئے، وہ نوجوان آ گیا، پوچھا کہ ہاں کیا ہوا؟ کہا کہ ہاں 40 روز مکمل ہو گئے۔ کہا آپ کیا ارادہ ہے؟ نوجوان نے، کیا میں طلاق لے لوں اپنے شوہر سے؟ اس نے کہا نہیں، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہو، مجھے اپنے پروردگار کے عشق حقیقی کی دولت اب مجھ کو مل گئی۔
اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اب مجھے کسی دنیاوی عشق کو حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مسجد کے مکمل ہونے تک حرم امام رضا میں روزانہ نوجوان اس لحاظ سے وہاں آتا رہا۔ اس کے بعد مسجد کے مکمل ہونے کے بعد جو پہلا پیش امام بنا ہے مسجد گوہر شاد کا، وہ یہی نوجوان تھا، یہ نوجوان مزدور آیت اللہ شیخ محمد صادق حمدانی جو زمانے میں فقیہ تھے، ان سے باقاعدہ پھر علم دین اس نے حاصل کرنا شروع کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال مکمل اخلاص کے ساتھ اس نوجوان اور اس گوہر شاد کا جو اخلاص اس کے اندر تھا، اور اس لحاظ سے جو ثواب جاریہ کے کاموں کی اس کی نیت تھی کہ ایک ایسی مسجد میں بناؤں مکمل اخلاص کے ساتھ، آج تک اس کا نام اس مسجد کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مسجد گوہر شاد حرم امام رضا کی مشہور ترین جو ہے مساجد کے اندر سے ہے۔ اور دیکھیے اب اس کے بعد جتنے بھی، ابھی جیسے کہ آپ سے کہا تھا کہ جو بھی آپ وہاں پر نذورات میں دیتے ہیں، وہاں جتنے لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں ان سب کے نمازوں کے اندر آپ شریک ہو جاتے ہیں، جتنی جماعت وہاں پر ہوتی ہے ان سب کے اندر آپ شریک ہو جاتے ہیں، ان سب کے ثوابوں میں۔ تو سوچیے اس گوہر شاد اور اس نوجوان نے جو اخلاص کے ساتھ کام کیا تھا، ان سب کے ثوابوں میں وہ نوجوان شریک ہوں۔ تو اس خاتون نے جو اس وقت کی جو عفت معابی اور تقوی جو دکھایا تھا، اس کے لحاظ سے، اور جتنے بھی عفت معاب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جن کی شادیوں میں تاخیر بھی ہو رہی ہے اور وہ عزت و عفت کے ساتھ پھر بھی بغیر گناہ کیے رہ رہے ہیں، ان سب کے لیے بھی سب مل کر بآواز بلند ایک درود بھیجیے۔